میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت جگہ اگر دیکھنی ہو تو وہ مسجد دیکھ لے، مسجد میں کوئی گالی نہیں نکالے گا، دینی ادارے میں بیٹھنے والا استاد گالی نہیں نکالے گا۔ اللہ کی قسم، یا وہ قرآن کی تلاوت خود کر رہا ہوگا یا قرآن پڑھا رہا ہوگا، اللہ کی پاک کلام قرآن مقدس کی تعلیم دے رہا ہوگا، ترجمہ پڑھا رہا ہوگا، تفسیر سکھا رہا ہوگا، یا اللہ کی پاک کلام پڑھنا سکھا رہا ہوگا۔ اسی طرح دینی اداروں میں چلے جائیں، آپ اللہ کی قسم دیکھیں گے وہاں پر میرے محبوب مدنی کریم علیہ السلام کے میٹھے میٹھے فرامین پڑھائے جاتے ہیں، وہاں مدنی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے موتیوں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں مدنی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے ہیرے جواہرات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیم میں فقط اگر دیکھیں گے تو اخلاق ہی اخلاق ہے، بد اخلاقی کا وہاں تصور بھی نہیں ہے، وہاں بد اخلاقی کا تصور نہیں ہے۔ بد اخلاقی آپ خود فیصلہ کریں کہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے ملک میں مساجد موجود ہیں، مساجد کو دیکھ لیں، مساجد میں بیٹھنے والے علماء کو دیکھ لیں، کبھی ہڑتال کر کے بیٹھے ہوں، نہ کبھی ہڑتال نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہتے میں تمہارا نکاح نہیں پڑھوں گا، کبھی یہ نہیں کہیں گے میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا، کبھی یہ نہیں کہیں گے میں تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہاری امامت نہیں کرواؤں گا، بلکہ وہ تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تو اپنے گھر میں مجھے خدمت کا موقع عنایت فرمایا، اللہ مجھ سے یہ نعمت نہ چھیننا، مجھ سے یہ خدمت نہ چھیننا، مجھے اپنے گھر کی خدمت پہ ہمیشہ لگائے رکھنا۔ وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی خدمت میں معمور رکھنا، لیکن دوسری طرف دیکھ لو، ڈاکٹروں کو دیکھ لو، ہڑتال کر کے دوسرے دن آئے روز ینگ ڈاکٹرز ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی سڑکیں بلاک کی ہوتی ہیں، کبھی کوئی جگہ بلاک، کبھی کہیں، کبھی ہاسپٹل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ تھوڑی ہے، اس لیے ہم ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں علاج کرتے۔ بابا میرے ابا جان کی طبیعت خراب، میں کیا کروں تیرے ابے کا؟ او میرے بیٹے کی طبیعت خراب، میں کیا کروں تیرے بیٹے کا؟ بیٹا ہوگا تیرا، میرے لیے تیرا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میری تنخواہ کا معاملہ ہے، اس لیے میرے مطالبات کا معاملہ ہے، میں تیرے بیٹے کی علاج پہ چلا جاؤں گا تو مجھے جناب میری یونین والے نکال دیں گے۔ مجھے تو اپنی یونین کی بات ماننی ہے، میں تیری کیوں بات مانوں؟ لیکن ادھر دیکھ لو، اللہ کے دین کے چوکیدار کو دیکھ لو، بیٹا بیمار ہے، اللہ اکبر، بیٹا سخت بیمار ہے، بیٹے کے سرہانے کھڑے بابا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں، بیٹے کے بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں، کس کام کے لیے آئے ہو؟ حضرت جی وہاں ایک قادیانی ہمارے مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے، ایک قادیانی اپنی تعلیم پھیلا رہا ہے، ایک قادیانی اپنی تعلیم کا پرچار کر رہا ہے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ واپس پلٹتے ہیں، گھر میں داخل دوبارہ ہوتے ہیں، بیٹے کی شکل کو دیکھا، فرمانے لگے بیٹا اللہ حافظ، تیری جان کا مسئلہ ہے، ادھر فلاں علاقے میں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، تیری جان چلی جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن ایک مومن کا ایمان خراب ہو گیا تو غلام غوث ہزاروی کے گریبان پہ ہاتھ آ جائے گا۔ یہ ہیں اخلاق کریمانہ سکھانے والے، یہ ہیں دین سکھانے والے۔ اور ادھر دیکھ لو، کمپیریزن کر لو، بیٹا مرتا ہے مر جائے، تیرا بیٹا میرا تو نہیں، میری تو نوکری کا مسئلہ ہے، میری تو یونین کا مسئلہ ہے، میں تیرے بیٹے کو دیکھوں یا اپنی یونین کو دیکھوں؟